زندہ و سلامت رو کافی ہو بواز بلند صلوات والے نعرہ تکبیر زندہ و سلامت رو مل کے بواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حرامی حلالی دی پہچان مل کے یک صبح نعرہ حیدری حیدری کوشش کرو آل یاسین تے بواز بلند صلوات صلی اللہ زندہ و سلامت رہو یقیناً شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ کیونکہ حسین بادشاہ دی مجلس بہن واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں بلکہ غیرت مند ہونا ضروری ہے دو چار قبلہ لفظ بیان کرنے چاہنا بس ذرا توجہ کرے ایک کوشش کرو ایک باری مل کے بواز بلند صلوات پڑھے قبلہ اجازت ہے سارے پوری دنیا میں قبلہ مشرق مغرب شمال جنوب جس جس جاتے اسلام دے نام تے دنیا آباد ہے پوری دنیا میں مساجد بھی ہیں جتھاں اسلام دے نام تے ملک ہے کسے مسجد بھی چھوٹی جی مسجد بھی وڈے تو وڈے گھر دی کوئی عورت شریعت آدھی ماں نہیں بن سکتی توجہ ہے میں شیر شاہ جی بالکل کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کیتا ہے نہ میں کسی مجلس تے لمحہ ضائع کرنا میرا دل ہے جو میں بڑی جلدی دے نال میسج جناب دے حوالے کراں یعنی کوئی وڈے تو وڈے گھر دی عورت ہوئے جٹ خاندان دی ہوئے سید خاندان دی اج دی ہوئے کوئی بھی ہوئے کسی پنڈ دی چھوٹی جی مسجد بھی ماں سارے بولو نا ذرا ماں نہیں بن سکتی ماں کیوں نہیں بن سکتی اس دی وجہ یہ ہے جس جاتے بال جمے او جا نجس میرا سلام اللہ مجلس میرے حصے دی چچا سجاد قرآن دی قسم اسے صدر تے مجلس ماں نجس او دائی نجس رحمان نہیں چاہندا جو میں اللہ دا گھر نجس ہوئے مالک منع کر دیتا ہے 13 رجب کو علی کو اپنے گھر بھیج کے زمانے نو 10 چھٹے ہے آن علی ماں بھی باغ ہے بسم اللہ قبلہ دارین بسم اللہ یاد میرا سلام لجی میں اپنی گل دا آغاز کر لیا ہون 2 سطرہ تے غور کریا تے ایک میں فکر جناب دے حوالے کراں تے مجلس تمام کراں تا میرا زیوکار شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ رحمان دی اس دنیا اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس چ بیٹھے لائیو مجلس ہے پوری دنیا تے چل رہی ہے نکی نیٹ ورک تے بعد چ لے لوے میں لفظاں دا ضامن آخری بندوں تک بس توجہ تساں کرے اللہ دی اس پوری دنیا کائنات وچ 3 گھر ایسے ہیں جڑے پوری دنیا دے ہر گھر تو افضل ہے قبلہ ذرا غور کرنا ہے تے نتیجہ یعنی انہاں 3 گھراں تو افضل تے بلند گھر کائنات وچ کوئی اور میں اس بیت الحزن وچ کھڑا ہو کے سپیکر چاہدا پیاں بیٹھے کے جبہ کے نہیں یادا انہاں 3 گھراں دا تعلق میرے مولا علی دے نال قبلہ بسم اللہ بابا جی انہاں 3 گھراں دا تعلق علی نال پہلا گھر کعبہ توجہ ہے سارے آنے پہلا گھر کعبہ گھر رحمان دے نسبت علی نال میں مولا دی قسم میں بالکل مطمئن نہ بولو تاں عبادت نہ بولو تاں عبادت لیکن عمل ہے جڑا میں دسداں تے دسدا رہنا ہے تے بار بار دسنا ہے تانوں سارے نوں کثرت نال بندیاں نوں پتہ ہے جڑے نہیں جنہاں نوں پتہ چلو انہاں نوں بھی پتہ لگ جائے حکیم سید باقر الصدر مجتہد ولایت علی والے مجتہد حکیم سید باقر الصدر اے انہاں دا جملہ ہے
انہاں جملہ قبلہ کلپ دے رنگ وچ میں آپ سنے ہیں، وہ آدھے پہنے جس جاتے بھی آل محمد دے فضائل پڑھے جا رہے ہون، کوئی بچہ پڑھے، کوئی جوان پڑھے، کوئی بھی جدہ آل محمد دے گھر دی گل ہوئے کوشش کر کے ہاتھ بلند کر کے تائید کیتی کرو، کیونکہ جیڑا ہاتھ آل محمد دی حمایت وچ اٹھدا ہے انہوں زندگی جو فالج دا ہٹائے گا نہیں ہوگا۔ چاچا جی یا لیا قبلہ ترین قربان معرفت علی زیوکار بیٹھے ہو، مجلس شروع ہو گئی تے میں اگے نتیجہ بھی بڑی جلدی نال دینا ہے تے ایک مہربانی دلدار بھائی ذاکر ہو تو صحیح دے اگے آ جاؤ، آ جاؤ مولا تسی مہربانی کرے قبلہ تھوڑے تھوڑے اگے آ جاوے، اٹھنا نہیں بہ کے آ جاوے، آ جاؤ مولا زندگی کرے تھوڑے تھوڑے بالکل آ جاوے، مولا زندگی اندراز فرما تے سلوات پڑھ دے وے بابا سے بلا بسم اللہ۔ قبلہ توجہ ہے سارے اندھی جی ہون بابا شیر شاہ جی پہلا گھر کعبہ گھر چاچا مالک دے نسبت علی نال۔ اچھا جتنا میں پڑھنے میں نے 14 دی عزت دی قسم ایک ایک لفظ دا میں زامنہ توجہ تسا کرنی۔ حضرت ابراہیم نبی کعبہ بنایا نہیں، صرف کعبے دی تعمیر کی تھی، کیونکہ مالک جس وقت یہ جہان بنایا ہے نا، یہ زمین بنائی ہے، اور جتنا میں پڑھتا پہ سنی شیعہ مورخین لکھے مالک زمین بنا کے جڑا سب تو پہلے اجے نہ درختان نہ سمندر رہی نہ پہاڑان، یعنی کوئی چیز بھی نہیں، مالک اس زمین تے سب تو پہلے اپنا گھر مالک کعبہ بنایا ہے۔ قبلہ ذرا غور کرنا ہے تے نتیجہ بہت بڑا آج دی مجلس ہے۔ مالک اس گھر دے ایرے نیاں نو آندے مالک بنا کے بات فرمایا جبریل انج کر میری جنت چوں نوری خیمہ اس جات نصب کر۔ مالک فرمایا جنت چوں ایک چراغ لے جا۔ شیر شاہ مولا دی قسم اوندے سال تک یاد رہن والے لفظ نے جڑے میں بیان کرنے نے توجہ کرے۔ مالک فرمایا کہ انج کر ایک خیمہ تے ایک چراغ، اس خیمے دے وچ چراغ جلا، خیمہ لگ گیا، کعبہ چراغ جل گیا، حضرت آدم نبی مالک بنایا، دنیا آباد ہو گئی۔ حضرت نوح نبی تک جتنے انبیاء اوصیاء اور جننے مالک دے نیک بندے ہیں انہاں دا قبلہ یا کعبہ ہے۔ قبلہ ذرا غور کرنا ہے، ذرا بجن گلاں سنن والیاں نے یاد رکھے ہے، یعنی یا کعبہ یا بیت اللہ ہے او خیمہ تے جدا طوفان نوح آیا ہے، جدا مالک نوح نبی اللہ طوفان بھیجیا نا پانی والا، بات مالک حضرت جبریل نو گل نہیں تھے جے ذرا غور کریا۔ مالک فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا انج کر او جنت والا خیمہ بھی چاہ جنت والا چراغ بھی چاہ ان واپس لے آ۔ میں مالک نہیں چاہندا کہ جنت دے مالک اجا زمین تے میں نہ بھیجے ہوں اور جنت دی کوئی شے زمین تے رہ جاوے، انہاں نو واپس لے آ جدا جنت دے مالک میں اس زمین تے بھیج دیتے، بات اے انہاں دی مرضی ہے، بھاویں جنت جو کپڑے منگا لین۔ اللہ دا رحم قربان، بسم اللہ بھائی جان، بسم اللہ بھائی جان، یا لیا فرمایا بات ہے انہاں دی مرضی، بھاویں جنت چو کپڑے منگاؤن تے بھاویں جنت چو کھانے منگاؤن، ٹھیک ہے۔ خیمہ اٹھ گیا، وقت گزردا رہا، دور آ گیا حضرت خلیل نبی دا، توجہ بھائی حضرت ابراہیم دا دور۔ مالک فرمایا مصر چاند حضرت خلیل نبی، مالک فرمایا خلیل انج کر ہن ہاجرہ نو لے کے پہنچ میرے گھر دے کول۔ جس بندے قرآن پڑھے ان پتہ لگ گیا جو میں بابا جی کی پڑھے ہیں، کیونکہ یہ لفظ مالک دے حضرت خلیل نو آکھنا اس گل دی دلیل کعبہ پہلو تو آئی، اور حضرت حاجرہ عام نہیں، کیونکہ معصوم دی ماں عام ہو ہی نہیں سکتی۔ میں چاچا جی مولا دی قسم میں بڑی سرچ کیتی ہے، میں خود اس حوالے نال معصوم دی ماں دے حوالے نال، معصوم جیڑا بھی ہے نا اس دی ماں عام خاندان دی نہیں ہو سکتی، نہیں بندے تھوڑی جی گل میں اوکھی کر گیا، سوکھیاں میں نوندیاں نے لیکن گل اوکھی، چلو میں نو حل کراں۔ حضرت حاجرہ دے متعلق بلکہ قرآن دی تفسیر پڑھو، ایک دن حضرت حاجرہ گھارے چاند جدا خلیل لے کے گیا ہے نا حضرت اسماعیل نو او ذبح کرن واسطے،
اچھا گھر تو باہر نکلے نا تو شیطان روپ بدلے ہے. ہن گلا معرفت علی نے توجہ کریا, روپ نمازی پرہیزگار والا روپ بدل کے نا بی بی دے دروازے تے آ گیا. اتے بی بی تیرا شوہر تیرے پتر نو لے کے ٹر پیے, توجہ جن سمجھ آ جائے, تیرا شوہر تیرے پتر نو لے کے ٹر پیے, باہر آ پتر بچا لے. بی بی فرمایا شیطان ہے. حیران ہو گیا بی بی میں دسیا نہیں تو پتہ کیویں لگا جب میں شیطان ہاں. فرمایا جڑا نبی دی بیوی نو گھروں باہر آن دی دعوت دے دے اوہ تے شیطان ہوندا ہے. میرا سلام جن سمجھ آ گئی دارین قربان. گل غازی دی قسم زندگی تو پیارا لفظ ہے جڑا بیان کرا لگا. شیطان واپس آیا, تھوڑی دیر قرآن کی تفسیر, روپ بدلے, تسی اگو تک پہنچ دے پائے ہو. جڑی گل میں کر گیا نا وہ تسی سمجھ گئے, جو قرآن ونڈ کی تھی. دوبارہ روپ بدل کے آیا, آدھا بی بی تیرا شوہر جھلا ہوگی, پاگل ہوگی, پتر بچا لے. بی بی فرمایا پھر شیطان ہے. آدھا بی بی میں دسیا کوئی نہیں. فرمایا جڑا نبی دے ذہن تے حملہ کرے, جتھو جتھو آئے بیٹھے ہو دلدار تو لے کے آخری بندے تک. چاچا سجاد میں لو غازی دی قسم ہے ایتھو ارمان دی افسوس لگے دا جنہوں سمجھ آوے ایسے جملے تے بندہ چپ کر جاوے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایڈا بڑا لفظ میری ذاکری تو نے سمجھاؤں والا ہے ہی کوئی نہیں. شیطان دوبارہ آیا ہے, اس روپ بدل ہے, روپ بدل کے نیک دے نمازی رنگ اے سامنے آ کے ترے دفعہ اس حضرت حاجرہ اسماعیل دی ماں نو سدیا. بی بی توجہ نہیں کی تھی. شیطان ارادہ کیتا جو پہلا قدم جا کے ابراہیم دے بھارے چ رکھا, پہلا قدم جا نہیں رکھیا. اس ویلے اسماعیل دی ماں حضرت حاجرہ ہاتھ بتایا. بی بی فرمایا پہلے صرف شیطان ہے, ان نال بے غیرت بھی ہو گئی ہے. آدھا بی بی بے غیرت کیویں؟ فرمایا جڑا نبی دے دروازے دی عزت بھول جاوے شیطان بھی ہوندا ہے بے غیرت. قبلہ دارین قربان سلام بسم اللہ. قبلہ دارین قربان بسم اللہ. یاد ہے بڑی معرفت نو سلام. قبلہ توجہ سارے دی ہو گئی, ہون توجہ کرے. حضرت خلیل بھی عام نہیں. فرمایا اس سے بیوی حاجرہ نو لے کے مالک پہ آدھے میرے گھر دے کول جا. قرآن آدھے حضرت خلیل پہنچ گئے اللہ دے گھر دے کول. مالک فرمایا خلیل تو پہلے جس نو اپنے اس گھر تو میں آگاہ کیتا ہے. مالک پہ آدھے کہ تو پہلے جس نو میں ایک گھر دسے ہے, لہذا ہون میرا دل چاہندہ ہے, میں اللہ چاہندہ, میرا ارادہ ہے میرے گھر دی تعمیر تو کر. سمجھ سارے نو آ رہی جی. مالک کہتا ہے میں اللہ دا ارادہ ہے میرے گھر دی تعمیر تو کر. اچھا مالک گھارے تیرا بناونا ہے, میں تعمیر کرنی, میرا دل چاہندہ ہے کچھ نمائندگی تیری ہوئے. کچھ نمائندگی میری ہو. رحمان فرمایا ابراہیم جڑا گھر بنا رہے ہیں نا یہ عام نہیں, یہ روئے زمین تے ہے, میں خالق دا گھر, میں ہاں بے گھر, میں نے گھر دی لوڑ نہیں, وقت بھی میرا گھر ہے. لہٰذا یہ عام طریقے نال نہیں بننا, مستری بن تو. یار توجہ کر رہے ہیں میں نتیجہ دینے. مستری بن تو. جڑے مزدور ہو سننا وہ عام نہیں. ایک مزدور آسمان دا ہو سی جنہا نام ہو سی جبریل, ایک ہو سی زمین دا جڑا ہو سی اسماعیل. رل کے گھر بناو. اگلا جملہ بات آکھاں اہل سنت تک میرے لفظاں دا میں زامنہ. اہل سنت بندہ کوئی انکار کرے میں مجرم ہے. سطر دا جڑا لفظ قبلہ میں پڑھن لگا, میں نہیں جاندا مجلس وچ میرے اہل سنت بھائی کتنے تشریف فرما نے. سنی شیعہ بیٹھے ہو, میں دوبارہ پیادا لفظاں دا زامنہ. رحمان دی اس دنیا ایک پہلا گھر کعبہ ہے جڑا بناؤن تو پہلے ترائے معصومہ اللہ دیاں نمازاں پڑھ پڑھ کے گھر بنائے. چاچا جی اس لفظ ذرا غور کرنا ہے. یعنی نمازاں تاریخ چاہو تفسیر چاہو, حضرت اسماعیل اگر زمین تو پتھر چاہمیں نہ آنا 2 رکعت نماز پڑھ دیاں رحمان دی, وہ پتھر چاہ کے حضرت جبریل دے ہاتھ رکھ دیں. جبریل 2 رکعت نماز پڑھ دائی
وقت تو پتھر چاہ کے حضرت خلیل دے ہاتھ رکھ دئی، خلیل 2 رکعت نماز پڑھ دئی، وقت وہ پتھر چاہ کے دیوار تے رکھ دئی، نمازاں پڑھتے رہے، کعبہ بندا رہا، نمازاں پڑھتے رہے، کعبہ بندا رہا، جنوں سمجھ آئے نمازاں پڑھتے رہے، رحمان دی عبادت ہوندی رہی، کعبہ بندا رہا، تے جدا بن گیا نا پورا کعبہ ایک پہاڑ دے نال بہ گیا۔ حضرت خلیل نبی ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی، او میرا خلیل نبی، میں صرف آگیا ہاں میرا گھر بناؤ، تو سا کیجئے میں رحمان دی عبادت میرے آنکھوں کا بغیر، لہذا میں اللہ دا وعدہ ہو گیا، اس گھارے جب بھیجنا میں اس علی نو ہے، زمانہ چہرہ علی دا ویسی، عبادت میں رحمان دی ہو۔ قربان بسم اللہ یا بھائی جان قبلہ زندگی دراز بسم اللہ یا قبلہ توجہ ہے سارے اندھی جی، مزاج بلند نے جی۔ اچھا کعبہ بن گیا، رحمان دا گھر بن گیا، ہن کعبہ انتظار چاہیے کہ او آوے، جس دی آمد تے لوگ چہرہ اس علی دا ویک سن، عبادت رحمان دی ہو سی، میرے فضائل ود وی سن، کعبہ انتظار وقت گزردہ رہا۔ ایک جملہ ہندہ ہے ذاکری، میں ہر اپنی مجلس میری کوئی بھی مجلس کڈو اے لفظ میں ضرور آتا ہے، ایک جملہ ہندہ ہے ذاکری جملہ۔ ذاکری جملہ اس نوادے نے جڑا ذاکر دے دل چو اٹھے تے او واہ واہ کران واسطے جملہ پڑھے۔ شیر شاہ ایک جملہ ہندہ ہے تاریخ دا، جتنا میں پہ پڑھنا تاریخ نہ ہوئے، میں ایک لفظ دا زامے نہ کچی گل میں نہ اوندی نہیں، پوری ذمہ داری نہ لفظ اکھن لگا تے ذرا توجہ کرے ہے۔ تا میرا زیبکار وقت گزردہ رہا، وقت گزردہ رہا، آ گیا دن 12 رجب، قبلہ توجہ کرنے ذرا، 12 رجب دن آ گیا، حویلی حضرت عمران دی، جس بندے دا تاریخ نال تعلق ہے، رجب 12 مغرب تو کچھ دیر پہلے، جس بندے کتاب پڑھی، مغرب یعنی شام تو کچھ دیر پہلے، عصر تو کچھ دیر بعد، درمیانی وقت آئی، گھر عمران دا علی دی ماں مسلح تے بہ کے عبادت رحمان دی کر رہے نے، جاگنے جن سمجھ آ جائے جاگے گھر عمران دا علی دی پاک اماں مسلح تے بہ کے عبادت رحمان دی کر رہے ہیں۔ یا جنت چو ایک حور آئی ہے جس حور دا نام کتاباں لے لکھیا ہے مؤلبہ، ایک حور لوباں، او امام حسین علیہ السلام 3 شبان وقت گزرے، 3 شبان جڑی مبارک لے کے آئی، جس بطول دے پتر دے جھولے دیاں ڈوریاں جلائیاں ہیں، اس حور دا نام ہے لوباں، او حور امام حسین دی کنیز آئی، جڑی اے مؤلبہ حور ہے، اے حور کنیز آئی حسنین دے بابے علی جبن ابی طالب دی۔ ہون توجہ کر رہا ہے، ایک شعر ہے، شعر قلم چاہ کے شعر لکھیا، اس شعر دا وزن کر رہا ہے تے دعا سارے دوے ہے۔ اے حور آ کے بی بی دے پیران نال اپنا حورانی چہرہ مس کیتا ہے، علی دی پاک اماں ڈٹھا ہے، بی بی فرمایا کون؟ ہاتھ بن کیا دی بی بی حوراں، اچھا کیوں آئی ہیں؟ جڑی حور گل کیتی ہے آپ کو تے سناواں، جڑی بابا جی حور گل کیتی، بی بی فرمایا کون؟ حور کیوں آئی ہیں؟ اس لئے حور بولی، حور بول کیا دی اٹھ ملکہ ملک امامت دی توحید بلندی پئیے، جا گیا پچھلا محلہ رہ گیا، ذرا جا گیا آخری بندہ تھا قبلہ، میرا سلام ہے جن سمجھ آگی قبلہ، اٹھ ملکہ ملک امامت دی توحید بلندی پئیے، آخری بندے تک میں آدھا وزن کر رہا، اٹھ ملکہ ملک امامت دی توحید بلندی پئیے، تیرے استقبال کو عرشاتوں توڑی ریت لہنی پئیے، میرا سلام قبلہ، توڑی اگلے جملے مولا دی قسمیں بہت بڑے جملے، اٹھ ملکہ ملک امامت دی توحید بلندی پئیے، تیرے استقبال کو عرشاتوں توڑی ریت لہنی پئیے، حورا دیئے بی بی
اے ہوا ہے جیڑی سار دوڑے تے چادر سنبھلیندی پئی ہے ذرا چھک کے دیکھو مریم کو نالین چمیندی پئی ہے بسم اللہ یار بسم اللہ قبلہ چاچا جی سارے بیٹھے ہو میرے اپنے کسرت نال جٹ فیملی بیٹھی علاقہ جو جٹاں دا سارے اساں علی ولی اللہ پڑھ دیا میں آتا اس لفظ میں اس زندگی 6 باری پڑھے ہے اگر اگلا لفظ پڑھن لگا نا دلدار حسین پکا لینا ہے لفظ تے غور کرنا میں زندگی 6 دفعہ لفظ پڑھے آج 7ویں بار تو پڑھن لگا میں جی 17 میں پڑھنی ہے ساری دیاڑ مجلس سنیا تے راتی جا کے اس لفظ دی وانڈ کرنی تے تسی ایتھوں نوکر نو دعا دیو دے تے میں پوری ذمہ داری نال لفظ اگلا آکھنا چاہنا تے میں 6 جتے پڑھیا قرآن دی قسمیں مجمع چاچا اٹھ کے کھلو گئے نے لفظ غور کریا تے پوری ذمہ داری نال تسی دعا کرنی شریعت آدھی شریعت رحمان دی شریعت اللہ دی شریعت مالک دی جڑا حکم ہے مالک کیا آدھا ہے شریعت آدھی شوہر دی اجازت دے بغیر ہن جس بندے دا ہاتھ ایتھے رہ گیا نا تے مڑ میں آکھنا ان نہ سمجھ آئیے تے نہ اینو کسے دی آوندی بجیڑا میں سمجھا کے لفظ پڑھنے شریعت آدھی شوہر دی اجازت دے بغیر سکی ماسی دا گھر ہوئے نا نال دا عورت سکی ماسی دے گھروں ماچس لین ٹر جاوے اللہ لعنت کردا ہے جب تک واپس نہ آوے میرا سلام ہے اے گل جن سمجھ آ گئی چاچا جی گل مجلس فکر دا نام ہے فکر دا اگر شوہر دی اجازت میری ماما بہنا سطر سمجھے اگر شوہر دی اجازت نہ ہوئے عورت گھر وچوں صدقہ دے وے حرام یا بسم اللہ بابا جی یعنی شوہر دی اجازت واجب ہے مصطفیٰ نبی دے دورج پیغمبر دے دورج کتاب دا نام ہے ثمرات الحیات علامہ محمود اصفہانی جیسے عالم دین اس سطر نو لکھے دوسری جلد کتاب میرے کو ہو سکتا بیر ہون بھی ہو علامہ محمود اصفہانی جیسے عالم دین لکھے پیغمبر دے دورج ایک مومنہ عورت آئی اس دا پیو بیمار ہو گیا شوہر اس دا تجارت واسطے کسی دوسری جگہ تے گیا ہو جائے فون دا دور کوئی نہیں جو ٹیلی فون اس پیغام بھیجا یا رسول اللہ توڑا حکم ہے کہ شوہر دی اجازت ضروری ہے میرا پیو بیمار ہے لگی جاواں اینا گلہ تے ہاتھ اٹھن تے بندی اگویں پڑھن پیغمبر فرمایا کہ اجازت میں بھامے نبی ہاں بھامے میں نبی ہاں لیکن اے حق مالک صرف تیرے شوہر نو دیتا ہے میں تے نہیں آگ سکتا پیو مر گیا نہیں گئی پیغام بھیجا یا رسول اللہ ہون مر گیا بابا چلی جاواں پیغمبر فرمایا کہ اونج بھامے لگی جا لیکن میری شریعت اجازت نہیں دے بابا جی نہیں گئی یہ واقعہ قرآن دی تفسیر اچ بھی ہے نہیں گئی تو جدہ نہیں گئی شوہر واپس آیا شوہر نو لا لے کے پیکے گھر آئیے تو جدہ واپس آئیے وہ تو وہی آگئی مصطفیٰ اس عورت نو تو شریعت کمال نہیں کی تھی تیری وجہ تو میں تیرے پیور و جنت نے بھیج دیتا اللہ دارین قربان سلام بسم اللہ جی بسم اللہ جی 29 مئی جمعہ کر یا اللہ لو جی ہون میں وہ جملہ پڑھن لگا جس جملے واسطے میں گل کیتی ہے نا اس جملے دا وزن کرنا ہے ہون وہ جملہ قبلہ میں پڑھن لگا سنی شیعہ مسلک تیرا جیڑا بھی ہے شوہر دی اجازت ہر حال دے واجب ہے اور اگر شریعت محمد نازل نہیں ہوئی ایک ہر اس وقت بھی شریعت جلدہ آئی اگر پردے دا حکم نہیں تاریخ سنی علماء کو لبوچ لے اس گھر دیا مصورہ اس وقت بھی پردہ داران ایک شریعت اگر نازل ہی نہیں ہوئی ایک ہر اس وقت بھی شریعت جلدہ آئی جدا آکے حورا کے توحید بلایا علی دی پاک اممہ فاطمہ بنت اسد اٹھے نے اٹھے آئے نے جسے مسلح عبادت حضرت طالب دا بابا علی دا بابا حضرت عمران بیٹھے اور حضرت عمران نے کھولا کہ علی دی پاک اممہ عطب دا سر چکا کے یہ ہاتھ بن کے فرمایا طالب دے بابا
رحمان بلایا ہے اجازت ہووے دا لگی سلام دارین قبلہ قربان بسم اللہ جی یا علیہ توڑی معرفت انہوں سلام ہے میرا بی بی فرمایا توحید بلائے کون ہے حضرت عمران آج بندے دو ٹکے دی زبان ہلا چھوڑے دینے حضرت عمران اگر لفظ میں پڑھتا نہیں جو بندے آتے ہیں تینوں کیا پتا ہے جو حضرت عمران مصطفیٰ دا نکاح پڑھایا ہے کہ دنیا دا ہر بندہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نقشبندی سیفی مسلک جہڑا بھی ہوگے حضرت جی کلمہ محمد دا نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب وہ مجبوری آئی ابو طالب دی جو محمد دا نکاح پڑھاوے کیوں پورے عرب کسے نو نکاح اندہ کوئی نہیں اس گھر دے علاوہ نکاح علی رسا میں کوئی قبلہ بسم اللہ جی بسم اللہ یا اللہ آخری جملہ ختم ہوگی میری پڑھائی اگلے جملے تے پھر ذرا غور کریں اچھا تونوں اس گل دا تے میں نہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں سنی شیعہ جڑا کلمہ محمد دا پڑھدا ہوئے ان ساریاں نو پتہ ہے کہ مصطفیٰ نبی نو پالیا کیویں حضرت فاطمہ بنت اسد انجی ہے جی یعنی کہ یہ جڑے وہابی نہیں تے انہاں تو بھی اگے نے جڑے یعنی انہاں بھی لکھے کہ حضرت مصطفیٰ دی جڑی تربیت پالے ہے نا وہ علی دی پاک اماں حضرت فاطمہ بنت اسد پالے ہے تے مصطفیٰ کون ہے اس دا محبوب رب دا محبوب ہے نا مصطفیٰ ہون وزن کرے ہے اگلے لفظ دا مڑ وزن کرے مڑ شیر ہے یاد کر لوے دا تے دعا دوے شیر تے ذرا غور کرے اجازت لے کہ حضرت عمران تو پاک بی بی حوراں دے جھرمٹے اوے ذاکری جملہ نہیں جے مولا دی قسم تاریخ کتاباں لے لکھے ہے حوران جنت دے جھرمٹے بی بی دا پہلا قدم بہ رہا ہے این بی بی آسمان دو ڈٹ وزن کرنا ذرا شیر دا وزن کرے مالک تیرے گھر وچوں تیرے ہی علی نو لین ٹر پئیاں کہ بلا تین علی دے گھر وچوں تیرا ہی علی لین ٹر پئیاں اجر علی بھی تیرا گھر بھی تیرا اجر حاطف غیبی جو آواز ہے فاطمہ بنت اسد تیرے میں رحمان تے احسان ہے مصطفیٰ نو کہیں پالے ہے تائی میرا محبوب پالے ہے تیری احسان ہے آدم نبی تو لے کے آج دے دن تک آج تو لے کے محشر تک کی ہو جیا اجر دے سا جڑا نہ پہلے کسے نہ ملیا ہوتی نہ بعد جو ملتی بی بی فرمائے کیسا اجر حاطف غیبی جو آواز ہے فاطمہ بنت اسد تم پالیا ہے میرے احمد نو احمد دا ویر پلے سے تے پالیا ہے میرے احمد نو احمد دا ویر پلے سے حیدر دی شکل ہے میرے تے میرا چہرہ روز تمہیں وجہ اللہ حیدر دی شکل ہے میرے تے میرا چہرہ روز تمہیں سے موقعی میری پڑھائی میں کائنات لفظ سے بند کر دے گا ایک جملہ میں پڑھنا آخری بندے تک کائنات نگاہ مار قرآن پڑھ لے قرآن دی تفسیر پڑھ لے تاریخ پڑھ لے حضرت آدم نبی دا دور پڑھ لے آدم نبی معجزات دکھائے گے لیکن قرآن ایک تحریر ہے لیکن آج وقتی بابا جی تصویر موجود ہوئی نہیں اور نو نبی دا بیڑا عمر تو بہر آیا قرآن پڑھ لے تحریر ہے لیکن آج وقتی تصویر کوئی نہیں موسیٰ نبی عصا پھٹی ہے اصحاب بڑی ہے قرآن ایک تحریر ہے لیکن آج وقتی
تصویر موجود کوئی نہیں حضرت یحییٰ نبی دا معجزہ تحریر ہے تصویر کوئی نہیں ایوب نبی دا معجزہ تحریر ہے تصویر کوئی نہیں حضرت ابراہیم آگ گلزار کی دیئے تحریر ہے لیکن آج اس کی تصویر کوئی نہیں اور صالح نبی کی جاچی پہاڑ کا بحر آئیے تحریر ہے لیکن آج اس کی تصویر کوئی نہیں اور شعیب نبی صحراج پھڑ کے معجزہ دکھایا ہے تحریر ہے تصویر کوئی نہیں اور عزیر نبی دا معجزہ آج بھی قرآن تحریر ہے لیکن تصویر کوئی نہیں دانیال دا معجزہ تحریر ہے تصویر کوئی نہیں داؤد لوہا مانگ کیتا ہے تحریر ہے تصویر کوئی نہیں سلیمان دا تخت ہوا کی بلندی تھوڑی ہے تحریر ہے لیکن آج اس کی تصویر موجود کوئی نہیں حضرت عیسیٰ پیر کی ٹھوکر نال اور مردے زندگی دینے تحریر ہے لیکن اس کی آج تصویر کوئی نہیں آخری بندے تک تیرے مصطفیٰ نبی زمین دے کھڑ کے چند تو ٹکڑے کیتا ہے تحریر ہے لیکن تصویر کوئی نہیں اللہ دی کائنات ایک معجزہ علی دی اماں حضرت فاطمہ بنت اسد پنج کعبے دیکھ رہے تحریر بھی ہے تصویر بھی ہے بسم اللہ یا علی بسم اللہ قبلہ ترائن قربان بسم اللہ یا علی تھوڑی معرفت نو سلام تحریر بھی ہے تصویر بھی 13 رجب کو مولا آئے اگلا جملہ درجات بلندون ذاکری دا بہت بڑا نام میرے بزرگ بابا سید اسد رضا بخاری ترڈے علی مولا دی قسمیں کائنات باویرہ بند کر چھڑی میں سارا نہیں پڑھ دا جدہ بھیرانو لے کے ٹورین نا تے پچھو کعبہ بولے ہے کعبہ بولے ہے کدے مولا زندگی یا رسول اللہ جدہ بڑیاں گھریں چھ خوشی ہوئے نا تے کمیاں ہوندے مبارکاں دیں دیں تے کمیاں نو کچھ دویندہ ہے نا مصطفیٰ فرمائے بے شک اس علی دے صدقے میں نو کچھ دیو اینج بھیرائی نا اینج بھیرا اینج ہاں نہ لاکے اینج ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا کعبہ چل اسے علی دے صدقے تینو سجدے دے قابل بنا قبلہ ترائن جس بسم اللہ اسے کیسے مبارک جس علی دے صدقے مالک کعبے نو عزت بخشی اسے علی دیاں دھیاں چادرہ لٹا کے جنگلیں فرو بلاؤ ماما دھیاں تم کسے دا محتاج نہ اپنے دکھیں انشاءاللہ کدی بھی نہ رو کریم اللہ میرے والد محترم نو جنت اعلیٰ مقام عطا اور جتنے مومنین اس دنیا تو ٹر گئے شام دی تھکی ہوئی سین دس مالک جنت اعلیٰ مقام عطا ہاں اللہ دے اعتماد دا نام مصطفیٰ رحمان دے بھروسے دا نام اللہ دے اعتماد دا نام یقین دا نام محمد اور مصطفیٰ دے اعتماد دا نام علی جے ہر بندے دی ہائے نکلے تے جملہ آکھاں علی دے اعتماد دا نام حضرت زینب سلام اللہ واہ بھائی ماما دھیاں راضی ہونی جب سمجھ آگئی اس بندے دی ہائے چاچا بلند ہو گئی یا بطول دیاں تو کسے دا محتاج نہ بناؤں 17 پتران دی موجودگی جس نال دین دا مشورہ علی کرے دیاں رسول دیاں تو کسے دا محتاج نہ بناؤں چاچا پتران دی زندگی نے بھلا نے 17 پتران دی موجودگی جس نال دین دا مشورہ علی جیسا عالم کرے کیا بات چاچے رہتے نے مولا پاہ چھڑیا چلا میں جملہ چاچا جی انجے پڑھنا مولا پتران دی زندگی مشورہ قطع کیتا ہے 19 رمضان ضرب لگی ہے
ایک ہی شہادت آخری ٹائم میں تڑپ دے پہنے علی فضا میری زینب بنوا کے ایک واری بابا بولے زندگی بھر رون واسطے چاچا جی ازادار ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہو مصاحب دی عاشق کو زندگی بھر رون واسطے ایک لفظ کافی جے اس وقت پڑھن دی ضرورت ہی نہیں پوندی جنہوں سمجھ آ جاوے جدہ آپ کے فضا دسے آئے نا تے زہرا دی دھی فرمایا اماں فضا جاندی تہاں بس اتنا دس میں بابے نال بولنا کی واہ بھائی واہ بلا بھی ماما دھیاں جوانیاں مانا جا بلا بھی ماما دھیاں راضی اللہ پرسا قبول فرما انشاءاللہ بسم اللہ 29 مئی بوے شیر شاہ کو دبرجی ورکاں انشاءاللہ بشرط زندگی حاضری ہو رندیر 16 محرم انشاءاللہ حاضری ہو جی 26 مارچ انشاءاللہ تعالی ورنہ حاضری ہو سی جس جات ڈیوٹیاں نے انشاءاللہ حاضری ہو سی ماتمی سادات و غیر سادات زہرا دی دھی فرمایا میں بابے نال بولنا کیویں پیو دے سراندی والے پاوے نال بابا جی نا آ کے بی بی بہ گئے زخمی پیو دا زخمی سر چاہ کے نا بی بی جھولی چرا کے او میرا ناصر الانبیاء بابا بابا کیوں رونے بادشاہ فرمایا میں نو ضرب دا درد نہیں دو گلہ رمینی ہیں کیڑیاں فرمایا ایک میرا سجدہ ہے جی میں حق کئی جو ہائے بلاند نہیں ہوئی ایک میرا خطب ہے سجدے تے خطبے دا نام آیا ہے نا اس میں دی زخمی پیو دی داڑی کام کیا دی بابا جڑا سوکھائی پترانو دے جا جڑا اوکھائیوں میں زائرہ بڑھو دے واہ حسین بلا انہیں اللہ پرسا قبول فرما بے شام دیاں تھکیاں تو کس دا موت بلا انہیں ماما دیاں تو کس دا محتاج سید پتران دی زندگی ہوئی بلا بھی ماما دیاں کے بلا راضی ہو جڑا سوکھائی انہا پترانو دے چھاڑ جڑا اوکھائی او میں دے چھاڑ بھامے زخمی آنا علی تڑپیں دھی دے پاسے بیک کے فرمایا بدماشاں دے مجمع جو خطبہ پڑھ لے سے بابا جدہ پڑھ ساں سنا نو سے فرمایا کلہ نہ اساں تیری ماں زہرا تیرا نانا نالوزی شیعہ بندہ دے ماتا ماں سے ہاتھ ضرور جانی اگلا جملہ موت پھٹ نہیں جدا کہنا سنا نہ اساں ماں نالوزی بی بی آدھی بابا تے پڑھنا کتھے فرمایا جتھے میری نسل دے قاتل کٹھے لب جا واہ حسین بلا میں اللہ پرسا قبول فرما دھیاں بطول دیا رہا بس لفظ سمجھو تو میں بیان کرا ماما دھیاں کے بلا راضی اللہ پرسا قبول فرماوے اس لفظ نو سمجھیا تو میں اتھائی ایک بیان کرا الحمدللہ ہر بندے دی عبادت ہو میں بات دعا پہ دینا انشاءاللہ اپنے دکھیں کدی نہ رو ام المصائب اس تو بڑا لفظ مصائب والا میں کیڑا پڑھنے جن سمجھ آگی ام المصائب زندگی چے بی بی 3 دفعہ گھر تو بہر آئی ہے اور قرآن دی قسم تاریخ بابا جی پڑھ لویا 3 دفعہ نانے دے دین دی خاطر پہلی دفعہ پیو دی شاہی ویکھن کوفہ تے جدائیں بی بی واپس بلے نے یتیم ہو کے بلے دوسری دفعہ 28 رجب پیچھے گزری 28 رجب وطن تو ٹورنے 9 بھیرا نال لے کے ٹورنے کتار بھیراواں دی تے پتر نال لے جدہ شام دے امن نہیں بھاگ گیا انہیں نام کوئی بھیرا بچے واہ حسین واللہ نے اللہ پرسا قبول فرما بطول دیاں دھیاں تو کسے دا محتاج نہ بنا میں بالکل وین چاچا جی میں وین دے لیڑے آؤں دیاں رسول دیاں راضی جدہ تیسری دفعہ گئے نا بات بلے نہیں بات شام میں جٹیک پائے چاچے رہتے پہنے شام بڑا اوکھا ہے میں اسے حوالے نہ لیے کہ بین پڑھنے ماتمی و صدات ہکا بین زیادہ ہکا بین جدہ دوسری دفعہ شام گئے نا جڑے کافلہ ہی نا بڑا چھوٹا جیا کافلہ ہی جس سمجھ آوے ہائے کرو تو انجا کان 6.5 سال دا ضعیف آئی واہ بھائی واہ جنہوں سمجھ آگی جڑا تھک گیا نصیب ہوتا سیدہ پڑھے میں آکھے 6.5 سال دا ضعیف
ایک 24 یا 25 سال دا ضعیف ہے، ایک حبش دی ملک ہے، جدہ تیاری کی تھی نا علی دی دھی دوسری دفعہ شام ونجن دی تے حبش دی ملکہ بھاج کے آئی، انج قدمہ تے ہاتھ لا کے فرمایا زہرا دی دھی میں نال جانا ہے۔ بی بی فرمایا اماں تو ضعیف ہیں، شام دے اوکھے باندھے، شیعہ کا حال ماتمی نال میری گل ہے، جنہیں مذہب جو حرام ہے بندہ ماتم نہ کرے، میں لکھ دیاں رسول دیاں چاچا راضی نے فرمایا شام دے اوکھے باندھے نا، فضا قدمہ دے ہاتھ لا کدی زہرا دی دھی ایسے دین واسطے تا تیرے نانے محمد کو میں زندگی مانگ کے لے جائی۔ کلا ماما دیاں راضی اما کدا زندگی منگی جائی کدا؟ فرمایا جدا وسدے موسم آنا وسدے موسم میں ایک دیوار گھارچ بہ کے برتن بھی دھون دیا یا تیرے نانے دا پہلا قدم اندر آیا ہے، ہاتھ جا کے میرے سر تے رکھ کے فضا میرا آخری ٹائم ہے، میرا دل کچھ مانگ میں ادا کرنا، میں ہاتھ بن گیا کہ اجے نہیں کچھ بندے ہائے نہیں کا کرتے، شاید سوچ دے پہنے جڑے زہرا دی دھی دکھاں تے نہیں رو سکتے بد اکبر تے لہن تے نہ رویں۔ یہ لفظ سیدہ کہنا تیرے نانے آکھیا مانگ کیا دے ماں؟ میں قدمہ دے ہاتھ لا کے فرمایا جنت دی ضرورت نہیں، جنت دے سردار میری جھولی جو پڑھ دے پائے میں، تخت دی ضرورت نہیں، تخت جوتی کا کی آئیاں، نبیوں دا سلطان اگر دے سکتے تا میری زندگی بتا۔ نبی فرمایا فضا موت ڈر گئی ہے، فرمایا موت نہیں ڈری، تیری زینب نے رل شام۔ واہ حسین واہ حسین واہ حسین، یا سیر دے ہاتھ مار کیا کنا آئے سیدہ اللہ دے ماما دیاں راضی، اللہ پرسا قبول فرما دیاں رسول دیاں راضی۔ اگلا جملہ مر بہن والا جملہ ہے، تیری آلیہ دے رل شام منجنے، زہرا دی دھی تیرا نانا تڑپی آئی، تیرا نانا بڑا روم ہے، رو کے اتنی فضا تین کہیں دسیے جو میری زینب شام ٹکنے، اس ویلے میں ہاتھ بان کیا کہ یا رسول اللہ کدے کدے رات دے ٹائم میں بہڑے تے نکل دیاں تو دے بہن تے بھیرا زمین تے بہ وینے نے شبیر لیکا مار دائے بہن چادر لہا کے لکیرہ مٹا دے دیئے، حسین آدھائے اے میں غریب دا شہر ہے، اے میرے آن دی قبر ہے، اے میرے محمد دی قبر ہے، اے میرے اکبر دی قبر ہے، اے میرے غازی دی قبر ہے۔ اس ویلے بھیرا دے گالے جبائی پاک دی ساریوں دے ہین میں زینب دی قبر کربلا تو ہی نہیں، اس ویلے شبیر ماتم کر گیا دے تے اتھے نہیں تے شام۔ بلاوے ماما دھیاں اللہ پرسا قبول فرماوے دھیاں رسول دیاں راضیوں نے بس موقعی پڑھائی۔ ہاں پہلے بی بی آئے نے بھیراواں دی جاگیرے عباس قبر تو بہرا میں وقت شام پہ گئی دی اصغر دا سلام ہر قبر دا سلام کر کے علماء لکھا ہے شبیر دی قبر نہ لا کے بی بی بیٹھے نے بی بی سام گئے او میرا کہنو کچھ نہ اکھ نہ لا او میرا اللہ راسی پھرا او میرا پترہ مویا پھرا۔ حسین جدہ پہلی دفعہ شام گئی آسنا لوگ تانے دین دیان او باغی دی بہنے حسین میں پتھر کھا کھا کے منوائیاں میرا باغی نا میرا نمازی حسین حسین تیری سکینہ نال میں وعدہ کیتا ہی میں شام جا رہی ہاں حسین دھیاں پیکیاں تو منگ دیاں نے میں 28 رجب تو لے کے 10 محرم تیرے لہن تک کچھ نہیں منگے حسین ہون شام پہ بیندیاں منگ دی ایو کو جان جدہ میری موت دی اطلاع ملینا میری اونو محمد رسول بھلا ہوئی ماما دیاں بھئی ہلکی جی آواز ودائیں گڑونج گٹائیں میں کہنے کرا ماما دیاں قبلہ راضی میں تاریخ پہ پڑھتا رومنا اتنا جتنا بطول چاہندے نے الحمدللہ ہر بندے دی عبادت ہو رہی تاریخ کتاباں آدیاں نے 10 رجب آئی 10 رجب پہلا ٹائم آئی جدہ علی دی دھیدہ جاگیر جعفر شام دے جنگل جو پہلا قدم آئی 10 رجب آئی 15 نہیں 10 رجب آئی
جدا پہلا قدم بی بی آئے نا 10 رجب ظہر دا ٹائم آئے بی بی پہنچے سجاد پہلے میں غریباں لے قبرستان لے جا میں دھی دی قبر تے وین علامہ غلام حسین نعیمی جیسے جنہ نعیم الابرار لکھی ہے جملہ انہاں دے انہاں کتاب وچ لکھیا جدا علی دی دھی غریباں لے قبرستان کول پہنچے نہ 10 قدماں دا فاصلہ ہی جدا بطول دی دھی مٹی تے جان پے نے انج گئے نے جویں اکبر دی لاش سے حسین آیا دھی دی قبر نو ہاں نہ لا کے فرمایا معصومہ آدھی ہیں نا میں کلی رہ گئی ہاں ایک بار قبر تو بہرا زخمی ماں ملن آئی بھلا ہوئے ماما دھیاں راضی ہونی شرما کے نہیں یار رسیاں لے ہاتھ بہر آ گئے نے اماں میری ماں رباب نہیں آئی فرمایا اماں وطن تے ٹیک پئی ہے تیری اکبر دی جاگیر چوائیاں اکبر سلام پہ دیندہ یا اصغر سلام پہ دیندہ یا چاچا غازی معافی پہ مانگدا بابا سلامہ پہ دیندہ ہے دھی دا سلام کر کے واپس جاگیر جعفر چاہ گئے نے ماتمی صدات 11 رجب دا دین چڑھیا مک گئی پڑھائی میں پہلا وین کران 11 رجب دا دین چڑھیا بی بی فرمایا سجاد جی اماں او میرا بیمار بچڑا جی اماں فرمایا ویکھنا وہ درخت موجود ہے جڑا تھک گیا نصیب ہوتا اپنے میں ایکا وین کرنے بس اتھا ہی مجلس میری تمام ماتمیاں واسطے اماں موجود ہے فرمایا میرا لال انج کرو جنگل چو لکڑا اکٹھیاں کرو اس سے درخت دے نال ایک بیت الحزن بنا بیت الحزن رومن علی جا اماں کیویں دا بناواں بی بی علی سجاد جنہیں میری ماں زہرا مدینے بنوایا واہ حسین یار سر تے ہاتھ مارو سارے ماتم واسطے آواز آندا اے میری ماں بیت الحزن بنوا کے بیت الحزن وچ بیٹھ کے اپنے پیو دیاں امت دیاں ظلماں نوں روندی اے موسم دی شہادت نوں روندی اے دکھاں نوں روندی اے میں بیت الحزن وچ بیٹھ کے میں اپنے اکبر دی برچھی نوں رونا ہے میں قاسم تے لٹیا ہویا سحریاں نوں رونا ہے میں آن نوں رونا ہے بی بی آدھی ہے میں محمد نوں رونا ہے ماتمیوں سجا تے باکر بیت الحزن بنایا جڑا ہن تک نہیں رلنا یا آن دی تھکی ہوئی ماں بیت الحزن جائے نے پہلا وین کیتا ہے بی بی آدھی اکبر نہیں بھلدا تینوں پرچھی کیویں لگی واہ حسین یار اللہ ہاتھ ماتا محضوری تنے سارے آواز آندہ ہے اکبر بچڑا تیرا لہنا نہیں بھلا حسین تیرا لہنا ہی نہیں بھلا غازی پھرا تیرا لہنا ہی نہیں بھلا یا آن دی ماں دے وین مکے آئے نے بی بی عزیز سجاد ہون شام دے جنگل چو بہر وانج ایک وار شام شہر اعلان کرنا میں آتوڑے شہر دے بار آن دی ماں پھرا حسین دی صفحے ماتم بچھائیے جڑی مکان دین پردادار ہو سی میں جنتی دیسا میں پھرا دی مجلسی پڑسا او ماتمیوں سجاؤ دے باپر شام دے شہر جمانج اعلان کیتا ہے یا تاریخ رکھنے کیتا یا کتنیاں اور غائر جنہ کالے لباس پائے ہوئے نے جنہ شام دے جنگل جائین شالا شیعہ نہ ہوئے جنہ ہاتھ مات نہیں اٹھتا علی دی تھی شام دیا عورتاں نو ڈٹھائے زہرا دی تھی آدھی سجاد آسرا تھے او میرے بھیرا دیا ماتمدار بیان دیا ایڑا او بی بی آدھی آسرا دے میرے غریب دیا عزادار واہ حسین والا نے یار ماما دیا راضی ہونی شاءاللہ اپنے دکھل مدینہ رو میں دعا پہ دینا اگلا جملہ بڑا اوکھ ہے جنا اے جملہ میں چاچا جی پڑھیا ہے میرے غازی جی قسم ہے میرے دل دے خجر چل گیا ہے علی دی تھی فرمایا شام دیا عورتاں مٹی کے بہ جاؤ میں اکبر دے پیو دی ذاکرہ بن دیا یا شام دیا عورتاں مٹی کے بہ گئی ہیں آن دی ماں ذاکرہ بن گئی ہے بی بی آدھی شام دیا عورتاں 28 رجب آئی میں 9 بھرا لے کے وطن کٹھوری آئے بی بی آدھی ساڑھے بدے حرام ترٹ گئے آئے بی بی آدھی دونوں کربلا آئے آئے بی بی آدھی 6 ساڑھے خیمے بٹائے گئے بی بی آدھی 7 ساڑھا پانی بند ہویا بی بی آدھی شام آلیوں ڈادا ڈی چڑھیا اور میرے سامنے میرے اکبر
آدھی قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے آئے بی بی آدھی شام آلیوں اور تمہارے مردہ میرے بھیران تیرا سر بھڑان کو چھوڑیا بی بی آدھی ساڑیاں چادرہ لے گئیاں بی بی آدھی تمہارے شہر جائیاں تسا ہیو جے پتھر مارے آن اجائی میرا سار زخمی ہے بی بی آدھی قیدی حسرت رہ گئی ہو گیا او زمین تو پتھر جاؤ او میں زینب دا سارا حاضر ہے او بی بی آدھی میں کریم پیو دی اللہ امامہ دیا اللہ پر سب بابا جی بہن میں ہکا کرنے میں پوری شہادت بی بی دی نہ میں کڑی کڑیے نہ میں اج پڑھنی ہے توڑے ماتم واسطے جڑے رہ گئے انہاں واسطے جملہ میں آخری پہ پڑھ گئے وہ ماتم یوں 11 رجب مجلس ہوئی 12 مجلس ہوئی 13 مجلس ہوئی 14 رجب مجلس ہوئی 15 رجب دا ڈی چڑھے آئے علی دی دی ہوا بیت الحسن جب بیٹھے آئے بی بی آدھے بیائن حسین اجائی میں زینب جی دیا بی بی آدھی اجائی میں جی دیا ایک بندے کو لوہے دی وزنی شہ جائیے جنہ ماتم کر لائے ایک اوتھے ضرب ماری ہے اور جتھے 19 رمضان